السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کولوش اورحان کی آنے والی قسط کے بارے میں کہ اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور کیا کہنے دوسرے ٹریلر کے جو کافی دھماکہ خیز آئے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کافی سے بھی زیادہ دھماکہ خیز رہا ہے۔ خاص طور پر جب دشمنوں کی چیخیں نکلی ہیں تو جیسے سکون آیا ہے، اور اس سکون کی وجہ سے اب قسط کے لیے صبر نہیں ہو رہا اور دل یہ کر رہا ہے کہ بس ابھی قسط سامنے آ جائے۔ تو چلیے اب اس موضوع پر بات کر لیتے ہیں کہ قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے ہماری گزشتہ 2 ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آنے والی قسط میں ہمارے پیش کیے گئے تقریباً تمام ہی اندازے درست ثابت ہو رہے ہیں، اور قسط کا آغاز وہیں سے ہوگا جہاں اختتام ہوا تھا، یعنی کہ کائے قبیلے میں جرگہ ہوگا اور جرگے میں اورحان غازی کے آنے کا انتظار کیا جائے گا، مگر جب وہ نہیں آئیں گے تو عثمان غازی فیصلہ سنا دیں گے کہ اسے سربراہی سے معزول کیا جاتا ہے اور اب سربراہی وہ خود سنبھالیں گے۔ اور جب یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد اورحان غازی کی آمد ہوگی، مگر اس سے پہلے جب یہ جرگہ ہو رہا ہوگا اور وہاں اورحان غازی کے خلاف فیصلے ہو رہے ہوں گے تو تب مالون خاتون جرگے میں شامل ہوں گی، سرداروں کو آڑے ہاتھوں لیں گی اور ان کو 2-4 باتیں بھی سنائیں گی، اورحان کی سائیڈ لینے کی بات کہیں گی، مگر ظاہر ہے کہ جب اورحان خود ہی موجود نہیں ہے تو اس کی سائیڈ کوئی کیسے لے سکتا ہے، اور اسی لیے فیصلہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ جرگہ ختم ہو جائے گا اور پھر اورحان کی آمد ہوگی اور اورحان کو پتہ چلے گا کہ اسے سرکاری طور پر معزول کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شاہین شاہ سے اس کی منہ ماری ہوگی، اور پھر وہ غصے میں تلوار کھینچے گا اور اپنے والد کے اوطاق میں داخل ہو جائے گا، جہاں وہ اپنی تلوار والد صاحب کے قدموں میں رکھ دے گا اور ان کے سامنے سر جھکا دے گا اور کہے گا کہ میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں اور آپ کے مشن کے لیے جان قربان کر دینے کو بھی تیار ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس سے سربراہی لے لی گئی ہے تو اب وہ ایک عام سپاہی ہے، تو اس نے بجائے اس کے کہ لشکر کا ایک عام سپاہی بنتا، خود کو بوران کی گرفتاری کا سبب سمجھا ہے اور اب اسے رہا کروانے کے لیے بورسا میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ مگر جب وہ بورسا میں داخل ہوگا تو تب وہ چند لوگوں کو قتل کرے گا، اور جب یہ مقتول سامنے آئیں گے تو فلاویوس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اورحان بورسا میں داخل ہو چکا ہے، اور پھر وہ سپاہیوں کو اسے گرفتار کر کے لانے کا حکم دے دے گا، اور پھر ان دونوں کا آمنا سامنا ہوگا، اور اس کے بعد اورحان گرفتار ہو جائے گا اور اورحان گرفتار ہو کر بوران کے پاس جا پہنچے گا، اور یہ گرفتاری اورحان کے منصوبے کے مطابق ہوگی۔ دوسری طرف بورسا سے باہر ایک نیا طوفان کھڑا ہونے والا ہے، اور یہ طوفان تب اٹھ کھڑا ہوگا جب اس خطے میں ایک نئی شخصیت کی آمد ہوگی، اور یہ شخصیت ہوگی تیمور تاش نویان کی، اور چونکہ یہ منگول شخصیت ہے اور اس کے ساتھ منگول لشکر بھی ہوگا تو یہ غالباً پہلے عثمان غازی کے پاس جائے گا، اور اگر خود نہیں جائے گا تو اپنے بندے بھیجے گا اور ان سے یہ کہے گا کہ عثمان غازی سے کہا جائے کہ وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئیں، یعنی انہیں دعوت کے لیے مدعو کرے گا۔ مگر عثمان غازی تو نہیں جائیں گے اور ان کی جگہ علاء الدین اور شاہین شاہ جائیں گے، اور دوسری جانب سے ساروس کی آمد ہوگی، یعنی بورسا والوں کی طرف سے۔ علاء الدین اور شاہین شاہ کی آمد سے پہلے یا پھر ان کے جانے کے بعد تیمور ساروس سے یہ بات کہے گا کہ دیکھو تم نے اورحان کو اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، تو اب میں عثمان غازی کو ایسا بیمار کروں گا کہ وہ بستر سے جا لگے گا اور پھر دوبارہ کبھی اپنے قدموں پر اٹھ کر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ دشمنوں سے اتحاد کرنے جا رہا ہے اور پھر عثمان غازی کو تباہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا، اور جیسا کہ آپ نے دوسرے ٹریلر میں دیکھا کہ ساروس فلاویوس سے یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جاؤ اپنے باپ اور بھائی کا انتقام لے لو، اور اس حملے کے ذریعے ان کا مقصد محاصرہ توڑنا اور محاصرے پر موجود عثمان غازی کی فوج کو مارنا، کاٹنا اور وہاں سے بھگانا ہوگا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس حملے کا تعلق کہیں نہ کہیں ساروس اور تیمور تاش نویان کے اتحاد سے بھی ہوگا، اور یہ دونوں مل کر یا پھر یہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کر کے اس حملے کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن امید یہی ہے کہ یہ حملہ ناکامی سے 2-4 ہو جائے گا۔ دوسری طرف اورحان اپنے منصوبے کے مطابق گرفتار ہو جائے گا اور بوران تک جا پہنچے گا، اور یہ دونوں پھر اپنے کسی خاص منصوبے کے ذریعے باہر نکلیں گے، اور جب باہر نکلیں گے اور دشمن ان کا پیچھا کریں گے تو یہ لوگ دشمنوں کو آگ میں دھکیل دیں گے، یعنی اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہوں گے اور انہیں تباہ کر کے رکھ دیں گے، اور یہی کچھ ہوتا دیکھ کر دشمن اورحان کا نام پکار اٹھے گا، چیخ اٹھے گا اور بورسا کے در و دیوار دہل اٹھیں گے۔ مختصر طور پر اگر ہم کہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والی قسط کا اختتام اسی مارکے کے ساتھ ہوگا، اور اس کے بعد تیسری قسط میں اورحان
بوران کو لے کر اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوگا اور اس کے بعد اورہان کو اپنے لیے ایک توانا آواز بھی میسر آ جائے گی جو اب ہر جگہ اس کی سائڈ لے گی اور اسے دوبارہ سے سربراہ بنانے کی بھرپور کوشش کرتی ہوئی بھی نظر آئے گی، اور یہ آواز ہوگی بوران سردار کی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر بوران کسی وجہ سے یہ سب کچھ نہ کر سکے تو تب امید ہے کہ ترگت غازی کی آمد ہو سکتی ہے جو اورہان کی مدد اور حمایت کریں گے اور اس کے ساتھ مل کر بورسا فتح کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ ورائٹی یا پھر انوکھا پن ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی کام کو، کاروبار کو، شخصیت کو یا پھر کردار کو چار چاند لگا دیتی ہے، اور یہی کچھ کولش اورہان کے بنانے والے اپنے اس نئے پروجیکٹ کی تشہیر کے لیے بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس بار انہوں نے ایک نیا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ کولش اورہان میں استعمال ہونے والے لباس یا کاسٹیوم تیر تلوار اور ڈھال کے ساتھ سب کچھ پہنا کر مرد اور عورت پر مشتمل جوڑے کو ترکی کے قہوہ خانوں میں یعنی ہوٹلوں میں اور کتب خانوں میں یعنی لائبریریز میں اور ساتھ ہی ساتھ بک شاپس میں یعنی کتابوں کی دکانوں میں بھی کھڑا کیا گیا ہے، اور یہ صبح سے شام تک کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی ڈھال پر نقش و نگار نہیں بنے ہوتے بلکہ اس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ کولش اورہان کی نئی قسط بدھ کی شام کو رات 8 بجے آن ایئر کی جائے گی۔ اور دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین اور شاندار طریقہ ہے، اور اس طریقے کی وجہ سے اب کولش اورہان کی جو ریٹنگ ہوگی وہ مزید بہتر ہوگی اور اس میں ترقی ہوتی ہوئی بھی نظر آئے گی۔ خیر یہ تو تشہیر کی بات ہو گئی ہے۔ کولش اورہان کے تیسرے ٹریلر میں کچھ ایسا خاص نہیں آیا کہ جس کو اہم قرار دیا جائے، البتہ گونجا خاتون کے حوالے سے ایک بات مزید سامنے آئی ہے اور دیدار خاتون سے مشورہ دیتے ہوئے اسے یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ تم اپنی مرضی سے کسی لڑکی کا چناؤ کرو جو علاؤالدین سے شادی کر لے، اور گونجا خاتون بدلے میں یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کیا میں اپنے محبوب کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے دوسری دلہن لے آؤں؟ ہمارا خیال ہے کہ یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا جب تک کہ علاؤالدین کی حقیقی بیگم کی آمد نہیں ہو جاتی، کیونکہ تاریخی طور پر گونجا خاتون علاؤالدین کی بیگم نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرضی کردار ہے، تو اس لیے اب اس فرضی کردار کو ختم کرنے کے لیے یا اصلی کردار کو لانے کے لیے اولاد نہ ہونے کا بہانہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے اب دوسری شادی کا جواز تراشا جا رہا ہے اور اس کے لیے مسلسل میدان ہموار کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا امید ہے کہ آنے والی قسطوں میں علاؤالدین کی دوسری بیگم کے طور پر اس کی حقیقی بیگم سامنے آئے گی اور پھر اس سے اس کی شادی ہوگی اور پھر اس کے بچے ہوں گے۔ آج کل ایک سوال بڑے تواتر سے پوچھا جا رہا ہے اور اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر اورہان فلاویوس کے بھائی کو مارنے کے بجائے اسے زندہ پکڑ لیتا اور پھر اس کے بعد بوران کے بدلے میں اسے رہا کر دیتا تو یہ ایک زبردست قسم کا کام ہو جاتا کہ اورہان ایک طرف خود کو بطور کمانڈر یعنی جنگی کمانڈر کے ثابت کرتا اور ساتھ ہی ساتھ یہ تقابل کر کے خود کو ایک ماہر سیاستدان بھی ثابت کر دیتا، لیکن محمد بوزداغ نے ایسا نہیں کیا اور یہ ایک غلط قدم اٹھایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اورہان کی ریپوٹیشن پر مزید سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ ایک بہترین اور زبردست قسم کا سوال ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اورہان کے مقابلے پر جو دشمن ہے یعنی فلاویوس وہ ایک شاندار اور بہترین قسم کا دشمن ہے، اور اس کی دلیل یا ثبوت یہ ہے کہ جب پہلی قسم میں غدار سردار نے ان تک معلومات پہنچائیں اور ساروز نے بدلے میں اسے کچھ رقم دی تو اس نے وہیں اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد یہ کہا کہ میں جنگ جیتنے کے لیے گھٹیا چالوں کو استعمال نہیں کیا کرتا، اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک مردانہ وار لڑنے والا دشمن ہے اور بہادر دشمن ہے اور زبردست شخصیت ہے، یعنی اس سے غلطیاں نہ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس شخصیت میں ابھی مزید وحشت، دہشت اور ظلم کا تڑکا لگانا ضروری ہے، اور اسی لیے اورہان کے ہاتھوں سے اس کے بھائی کو مروایا گیا ہے تاکہ وہ ان چیزوں سے آگے بڑھ کر دشمنی میں ہر حد پار کرنے تک پہنچ جائے اور اس کے ہاتھوں کچھ ایسے ظلم کروائے جائیں جو ایک اچھا اور باوقار دشمن نہیں کیا کرتا، اور یہی چیز اس شخصیت میں بدلنے کے لیے کہانی لکھنے والے نے اورہان کے ہاتھوں اس کے بھائی کو مروایا ہے۔ ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔